توبہ ایک ایسی رب کی نعمت ہے جسے عطا ہو جائے اس کی زندگی سنور جاتی ہے، دنیا کے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اسے مقام کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی توبہ کی طرف خیال بھی نہیں، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے توبہ ہی کرنی ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، مر کے جائیں گے تو حساب کیسے دیں گے، کبھی نہیں سوچا۔ آئیے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور بڑا پیار فرماتے تھے، وہ حضور کے بہت قریبی تھے، حضور کے رازدار تھے، حضور ان سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے انہیں کئی بار اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، تو حضور نے ان سے جنگ کا فیصلہ کیا۔ تو جب وہ تنگ ہوئے، اب کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے، تو انہوں نے مجبوراً حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ابو لبانہ کو بھیج دیں، وہ آئے ہمارے ساتھ، ہم ان سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ابو لبانہ انہی کے قبیلے سے تھے، وہیں سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے مال و اسباب بھی وہیں پہ تھے، ان کے رشتہ دار بھی وہیں پہ تھے۔ تو حضور نے انہیں روانہ فرمایا کہ جاؤ قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، جاؤ ان سے گفتگو کرو، یعنی مذاکرات کرو، ان سے ہمارا پیغام انہیں دو کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا اتنے عرصے سے بچھڑے تھے، ان کے قبیلے کے تھے، ان کے علاقے کے تھے، تو وہ رو پڑے، روتے ہوئے انہیں کہنے لگے کہ تم نبی کے ساتھ رہتے ہو، مشورہ دو، اب تو حالات بڑے تنگ ہو گئے، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیا ہم مسلمان ہو جائیں، کیا اپنے اس قلعے کا دروازہ نبی کے لیے کھول دیں؟ تو حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی وہ معصومیت دیکھی، جب انہیں روتا دیکھا تو ان کے اوپر ترس آیا، تو حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کے ساتھ جو راز کی باتیں تھی ان میں سے ایک بات بتا دی۔ جب حضور سے وہ جانے لگے تھے تو حضور نے انہیں اپنے مشن کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، چونکہ حضور انہیں راز کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، تو انہوں نے جا کے بتا دیا کہ حضور نے تو تمہیں قتل کرنے کے لیے ٹھان رکھی ہے، حضور تو تمہیں قتل کریں گے اور بچنے کی کوئی راہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے وہاں یہ راز کی بات بتائی، حضور علیہ السلام کے اس امانت میں خیانت کی، تو اس وقت اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو جا کے پیغام دو۔ سورہ انفال کی آیت مقدسہ نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین نے آ کے بتایا، حبیب پیارے ان مومنوں سے فرما دیجئے اللہ کا پیغام ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو، کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ تو جب ادھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور کے وہ صحابی حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پھر احساس ہوا کہ میں تو حضور کا رازدار تھا، اب یہ بات تو بتانے والی نہیں تھی، میں نے یہ بتا دی، میں نے تو اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے۔ دل میں درد اٹھا کہ میں نے تو بڑا گناہ کر لیا، اور وہ پھر اس پہ شرمندہ ہوئے، بھاگے وہاں سے اور سیدھے مدینہ طیبہ میں آئے۔ آتے ہی مسجد نبوی میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، تو آتے ہی صحابہ کو کہنے لگے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ رسیوں سے باندھ دو، جب تک مجھے اللہ اور اس کے رسول معاف نہیں کرتے مجھے یہاں سے کھولنا نہیں ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں کہ اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت کر بیٹھا۔ اب ایک گناہ ہوا تھا تو اس کے اوپر شرمندگی ہوئی، تو آئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون، ایک پلر کے ساتھ بندھوا دیا۔ اب نماز کے وقت انہیں کھولا جاتا تھا یا ضرورت حاجت کے وقت انہیں کھولا جاتا تھا، وہ نماز پڑھتے، پھر انہیں ان کی اہلیہ باندھ دیا کرتی تھی۔ 6 دن اور 6 راتوں تک وہ اپنے آپ کو انہوں نے ستون کے ساتھ باندھے رکھا۔
حضور علیہ السلام آتے انہیں دیکھتے، حضور کو ترس آتا، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ان کے لیے، تو اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ایک دن نماز فجر سے پہلے حضور ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو حضور بیٹھے بیٹھے مسکرائے۔ اب مسکرانے کی کوئی ظاہری بات بھی نہیں تھی اور کوئی ساتھ نہیں تھا، تو ام سلمہ نے جب دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ کوئی ظاہری بات تو مسکرانے کی نہیں ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ایک صحابی جن کا نام ابو لبانہ ہے، ان سے خطا ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے اس کے پلر سے باندھ دیا تھا، تو منبر کے ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ آج اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے، حکم نازل ہوا ہے، اللہ نے اس میرے صحابی کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، تو میں اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنائی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے اجازت ہو تو میں جا کے یہ خوشخبری انہیں نہ سناؤں؟ تو حضور نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو جاؤ یہ خوشخبری سنا کے آؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آئی، حجرہ مبارک کے دروازے پہ چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے صدا لگائی کہ مبارک ہو ابو لبانہ، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ جب یہ آواز مدینے کی گلیوں میں گونجی تو سارے صحابہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آئے کہ وہ دیکھیں منظر کیسا ہے، جس نے اپنی توبہ کے لیے گناہ پہ شرمندگی ہوئی، توبہ کے لیے 6 دن اور 6 راتیں اپنے آپ کو مسجد کے پلر سے باندھے رکھا، مسجد کے ستون سے باندھے رکھا۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں اسے اب خوشی کتنی ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ یارو میں تو کہتا ہوں رشک آتا ہے ان کی زندگی پہ، وہ کتنے خوش قسمت صحابی تھے جن کی توبہ کے بارے میں اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ آیت نازل ہوئی سورہ انفال کی، میرا رب فرماتا ہے بھی پیاروں سے بتا دو کہ اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے خوف زدہ ہوتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں پھر تم توبہ کرتے ہو تو مالک تمہارے گناہوں کو تمہارے اوپر سے اتار دیتا ہے، تمہاری خطاؤں کو تمہارے سے دور کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرا رب تو ایسا ہے، کوئی آئے تو صحیح میرے رب سے معافی کا طلبگار تو ہو۔ میں تو کہتا ہوں وہ صحابی کتنے عظیم تھے، وہ کتنی شان والے تھے، کتنا خوف خدا تھا ان کے دل میں کہ خطا ہوئی تو دنیا داری سے الگ ہو گئے، گھر بار چھوڑ دیا، اتنا خوف تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے پلر سے باندھ دیا۔ ہم ذرا دیکھیں اپنی زندگیوں میں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کتنی خطائیں ہم کرتے ہیں، مگر کبھی خوف خدا سے کبھی آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رب سے معافی بھی نہیں مانگی۔ ہم نے کتنے لوگوں کے دل دکھا رکھے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رکھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جھگڑ جاتے ہیں۔ یارو ذرا خیال تو کرو۔